یا بزرگوں کی فاتحہ کو، عرس کو، مجالس شہادت کی شیرینی کو، یا سبیل کو، یا شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہگار ہوتے ہیں. اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت اور دلالت ہے. اس لیے یہ تمام کھانے جائز ہیں اور حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو اسی لیے ایک تو اس کے حوالے سے بات ہوئی. پھر یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش. اس کا ذکر پچھلی آیات میں ہو چکا، مگر بار بار رب کریم بتا رہا ہے کہ حرام، فواحش، فحش، عریانی، فحاشی، بے حیائی، یہ حرام ہے، اس سے بچو. بار بار کہا جا رہا ہے. اور یہودیوں کی سازش ہے، اور کافروں کی سازش ہے، بے دینوں کی سازش ہے، گستاخوں کی سازش ہے کہ مسلمان معاشرہ بے حیا ہو جائے. اس طرح کے اشتہارات ٹی ویوں پہ چلائے جائیں، اس طرح کے اشتہارات میڈیا میں چلائے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمان معاشرہ بے حیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمان معاشرے کے اندر حیا کی صفات اور حیا کی تجلیات سارے معاشرے میں عام فرمائے. فرمایا اسم والاسم، گناہ کے کام حرام ہے. بس جو کام بھی گناہ ہے وہ حرام ہے. اور گناہ کیا ہے؟ ما قلبک حق. حدیث شریف میں آتا ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے. سمجھ لے ایمان والا تیرا دل ہے تو تجھے کھٹک جائے گی وہ بات جو گناہ ہوگی. قرآن مجید کے دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ الشمس میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کو ہم نے برائی اور اس کی حقیقت، نیکی اور اس کی سعادت بتا دی. والبغی، بغاوت حرام ہے، ناحق بغاوت حرام ہے. اسلامی معاشرے میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. دین کے خلاف بغاوت مت کرو. دین نے جو چیز کہہ دی اس پہ عمل کرو، چاہے تمہیں سخت لگے، چاہے تمہیں نرم لگے، چاہے تمہارے حق میں ہو، چاہے تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہیں اس پر عمل کرتے ہوئے تکلیف ہو یا خوشی ہو. ہر صورت میں دین کے اوپر عمل کرو. بغاوت نہ کرو کہ میں یہ نہیں کرتا یا میں نہیں کر سکتا، نا، یا میں نہیں کرتی، میں پردہ نہیں کرتی، مجھ سے نہیں ہوتا، میں یہ بات نہیں مانتی، میں نہیں مانتی. یہ باتیں مسلمان عورت سے نہیں سجتی، یہ باتیں مسلمان مرد سے نہیں سجتی. اور فرمایا شرک حرام ہے، شرک نہیں کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. خدا کے ساتھ، خدا کی ذات و صفات میں شرک سے بچو. اور پھر فرمایا بے علم باتیں کرنا، جاہلوں والی باتیں مت کیا کرو. ایسی باتیں مت کرو کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس کا علم ہی نہیں. بلکہ سیکھو، علماء کے پاس جاؤ، فقراء کے پاس جاؤ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، تمہارے پاس رسول آئیں گے اور رسولوں کا ادب کرنا ہے. یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں تم پر تلاوت کریں گے، تم نے ان کا ادب کرنا ہے. رسولوں کی تعظیم بنی آدم کہہ کر فرمائی. او آدم کی اولاد، رسولوں کا ادب کرو. آدم بھی رسول تھے، تم ان کی اولاد ہو، تو جس کی اولاد ہو، رسول کی اولاد ہو کر رسول کی بے ادبی نہ کرو. گویا ان آیات کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، رسول آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، کتابوں کی تلاوت کریں گے، تم نے ان کا ادب کرنا ہوگا. تو رسولوں کے ادب کی تعلیم دی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ فمن اتقا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ اصلحا، اپنے آپ کو سنوارے گا، یعنی رسول کی تابعداری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کچھ غم ہوگا نہ کچھ حزن ہوگا. والذین کذبوا، سن لو، جنہوں نے گستاخی کی رسولوں کی، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کی گستاخی کی، ہماری نشانیاں جھٹلائیں، واستکبروا، اور ان کے مقابل تکبر کیا. ایک طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم عاجزی کرو، انکساری کرو، اور تم میری اطاعت کرو، لیکن وہ اطاعت کرنے کے بجائے تکبر کر رہے ہیں. اولئک اصحاب النار، جو رسول کے سامنے تکبر کرے گا وہ دوزخی ہو جائے گا. تو ایک طرف حدیث رسول سنائی جائے اور کوئی کہ میں نہیں مانتا، ایک طرف قرآن کی آیت سنائی جائے، کوئی کہ میں نہیں مانتی، قرآن کی آیت نہیں مانتی، میں حدیث نہیں مانتی، نہیں میں خود سمجھدار ہوں، میں خود پڑھتی ہوں. تو یہ یاد رکھنا نا، یہ طریقہ بغاوت ہے، یہ طریقہ گستاخی ہے،
یہ طریقہ تکذیب ہے، یہ طریقہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں بچانے کا حکم دے رہا ہے کہ بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اور اس کے بعد اگلی ساری آیات کے اندر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ گستاخ لوگوں کو جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا، جو نبیوں کے گستاخ ہیں، آسمانی وحی کے گستاخ ہیں، کسی رسول کے بھی گستاخ ہیں، کسی نبی کے بھی بے ادب ہیں، نبی کو نہ ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، منکر، ملحد، ان بے دینوں کو جس وقت اٹھا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ پچھلے گستاخوں کے، جہاں پچھلے گستاخ ہوں گے ان گستاخوں کے ساتھ ہی ان کو رکھا جائے گا۔ تو پچھلے گستاخ اگلے گستاخوں کو دیکھ کر ان پہ لعنت کریں گے، اگلے پچھلوں کو دیکھ کر لعنت کریں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے وہاں پر، تمہارے پر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم گستاخ ہوئے، وہ کہیں گے تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم بے ادبی کرنے لگے۔ تو بتایا کہ تم نے جو جا کر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، جو نبیوں کا گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے، وہ جہنم میں جا کر بھی ایک دوسرے پر لعنت ڈالیں گے، اور اس وقت جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کچھ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو پچھلے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ان پر دگنا عذاب کریں، اور اگلے کہیں گے ان پر پچھلوں پر دگنا عذاب کرو۔ اللہ فرمائے لکل ضیف، تم دونوں کے لیے جو ہے نا دگنا ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، دونوں کے لیے دگنا ہے۔ تم نبیوں سے دور رہے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، توحید سے دور ہوئے، شرک کے قریب ہوئے، کفر کے قریب ہوئے، گستاخی کے قریب ہوئے، تو تمہارے اوپر دگنا ہی عذاب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی گستاخی سے، بے ادبی سے، شرک سے ہم سب کو بچائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 تلاوت۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، اور ان کے لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ بے
بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا. اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا, کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں. اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں. اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر, یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 تفسیر. اس رکوع میں الاعراف کا ذکر آیا ہے کہ اعراف کسے کہتے ہیں. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اعراف ایک مقام ہے جہاں پہ ایسے مرد ہوں گے جو دور سے اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. اب وہ اعراف میں کون کون ہوں گے, کیا کیا وہ مقام ہے, کیا چیز ہے, وہ جنت سے بڑا ہے, جنت سے کم ہے, اس کا کیا درجہ ہے, اس کے حوالے سے مختصر سے 5 اقوال میں آپ کی خدمت میں صاحب خزائن العرفان صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کرتا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے. جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے, دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا رب ظالم قوم کے ساتھ نہ کر. آخر کار وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے, جہاد میں شہید ہوئے, مقام شہادت مل گیا, مگر اللہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا کیونکہ وہ والدین ان سے ناراض ہیں. اس لیے اللہ پاک ان کو جنت کے قریب ایک مقام بنایا اعراف, اس میں ٹھہرائے گا, جنت میں نہیں بھیجے گا. اس سے ماں باپ کی تعظیم اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا ماں باپ کی بہت خدمت, بہت تعظیم اور بہت عزت کیا کرو, چاہے وہ ساس اور سسر کے روپ میں ہوں یا والد اور والدہ کے روپ میں ہوں یا استاد اور شیخ کے روپ میں ہوں یا مربی کے روپ میں ہوں. ماں باپ کا روحانی تعلق بھی ہوتا ہے, روحانی سلسلے کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور سلسلہ توالد و تناسل کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, رشتہ نسب و سحر کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. نسب و سحر کے ماں باپ ساس اور سسر ہوتے ہیں, داماد کے بھی اور بہو کے بھی, وہ دونوں ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. بڑا بھائی بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے. سو تعظیم, اس سے اشارہ یہ ہوا کہ بڑوں کا عزت کرنے سے جنت ملتی ہے اور ماں باپ کی عزت نہ کرنے سے جنت نہیں ملتی, بھلے شہادت جیسا عمل بھی کیوں نہ ہو. تو ایک ذرا 2 منٹ کے لیے, مطلب وہ جنتی تو ہیں, آخر میں جنت پہ چلے جائیں گے, لیکن پہلے تھوڑی سی ماں باپ کی اہمیت بتانے کے لیے ان کو جنت میں جانے سے ایک مقام پہ ٹھہرایا گیا شہیدوں کو. لیکن ایک تھوڑی سی بات تو اس سے ایک نتیجہ سمجھ میں آیا, اگر ماں باپ کا ادب نہ کیا تو شہادت پاس ہونے کے باوجود, شہادت جیسا رتبہ پاس ہونے کے باوجود جنت کے دروازے پر, جنت سے باہر والے صحن میں, دالان میں یا اس مقام اعراف میں ٹھہرا دیا گیا ہے, تو سوچو جس کے سینے میں حضور کا ہی ادب نہ ہوگا تو وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب ادبوں سے بڑھ کر رسول پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہوا اور ایک ناراض, تو وہ اعراف میں رکھے جائیں گے. تو ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ اہل اعراف جو ہیں ان کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے. لیکن حضرت مجاہد تفسیر کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑی مستند ہستی ہیں, وہ ان کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صلحاء اور فقراء اور علماء ہوں گے اور ان کا وہاں پر قیام اس لیے ہوگا تاکہ وہ ایک بہت اونچا مقام ہے اعراف,
تو جنت میں جانے والوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، اور ان کو جنت میں جانے والے پہچان لیں کہ جو فقراء رسول ہیں، جو علماء دین ہیں، جو صلحاء ہیں، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ تو ہر جنتی کو درجہ دکھانے کے لیے، ان کی عظمت دکھانے کے لیے جنت کے دروازے پر ان کا قیام رکھا جائے گا، تاکہ ہر جنتی جاتے ہوئے ان کی زیارت کرتا جائے اور ان کے مقام کو بھی دیکھتا چلا جائے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا، تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور ان کے سب احوال اور ثواب اور عذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ وہ انبیاء بھی کریں۔ تو ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں افضل لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں، اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی الگ الگ حکمت ہو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے آپس میں جتنے وہ کوئی دنیا میں کسی وجہ سے اختلاف، کوئی علمی اختلاف، کوئی کسی بھی طرح کا اختلاف، کوئی دنیاوی اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلافات آپس میں ایک دوسرے سے زندگی بھر نہیں ملے، ناراض رہے، کچھ بھی ہوا، لیکن جب جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ پاک جنت میں جا کر ان کے سینوں کے اندر سے کینے اور وہ جو جلنے ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارے بھائی بھائی ہوں گے، سب محبت والے ہو جائیں گے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ قادری، نقشبندی، چشتی، شوروردی اور یہ جناب یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں، یہ اہل ایمان کے آپس میں جو مختلف قسم کے طبقات ہیں، یہ سب قیامت والے دن آپس میں بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اگر کسی مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بھی، وہ سارے اختلافات اللہ کریم اپنے فضل سے دور فرما دے گا، الحمدللہ۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 6، تلاوت۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا ہے کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔
اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے۔ جس دن اس کا بتایا ہوا انجام واقع ہوگا، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کریں؟ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 6 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی تما دامنگیر ہوگی اور وہ عرض کریں گے یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اجازت فرما ہم انہیں دیکھیں، ان سے بات کریں۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ پاک دوزخیوں کو اجازت دے دے گا، چلو بات کرنے کی ہے نا تو کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی، اور وہ جنتیوں کا نام لے لے کے پکاریں گے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو پکارے گا، کوئی کہے گا میں جل گیا مجھ پہ پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے دیا ہے کھانے کو مجھے دو۔ تو وہ اہل جنت جو ہے نا، وہ اس وقت ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، تم کافر ہو، اللہ تعالی نے کافروں پر جنت کا پانی، جنت کا کھانا حرام کیا ہوا ہے۔ تو وہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے پہچانتے نہیں ہو، میں بھائی ہوں، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں عزیز ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ کہیں گے نہیں، ہماری دوستی تو صرف رسول کے ساتھ تھی، ہماری دوستی کسی رشتہ داری، کسی بھائی بندی کی بنا پر نہیں تھی، کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں تھی، کسی مال و دولت کی لالچ میں نہیں تھی، ہم تو صرف رسول کی محبت میں دوستی کرتے تھے۔ اگر تم ہمارے معیار دوستی پر ہمارے دوست ہوتے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ تم نے ہمارے سے واقفیت تو پیدا کی ہوئی تھی مگر دوستی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ دوستی تو وہی ہے جو رسول کی نسبت والی دوستی ہو۔ اس لیے اس وقت وہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے لیے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ حق ہے۔ تو دوستو اس سارے رکوع کا خلاصہ یہ نکلا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پڑھیے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پھر پڑھیے، سب مل کر پڑھیں، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 تلاوت۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل
الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. بے شک تمہارا رب اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے. سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا. اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے. بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے. اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. کہیں تم نصیحت مانو. اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر فرمایا، اپنے حبیب کی نسبت کی بات کی، رسولوں کے ذکر کی بات کی، قرآن کی بات کی، آیات الہیہ کی بات کی. اب رب کریم نے یہ ساری ہستیاں جو پیدا کرنے والی ذات ہے، اب رب کریم نے اپنی ثنا کی اور اپنا تعارف کرایا کہ رسولوں کو اختیار دینے والا میں، رسولوں کو بنانے والا میں، آیات نازل کرنے والا میں، جنت سجانے والا میں، جنت سجانے والا اللہ، رسولوں کو بنانے والا اللہ. آؤ اس کی حمد سنو، اس کی تعریف سنو اور اسی کی زبان سے سنو. فرماتا ان ربکم اللہ، لوگو تمہارا جو رب ہے وہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ جو کن فیکون سے ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے کی شان والا ہے. کہے ہو جا وہ ہو جائے. لیکن تمہارے انسانوں، تمہارے لیے اس رب کریم نے ان آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. اب یہ کیا 6 دنوں سے مراد ہے؟ اصل مراد تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے فرمایا یا تو 6 مختلف طبقات میں بنایا، یا 6 مختلف انداز سے بنایا، یا 6 مختلف وقتوں میں بنایا. کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ جب جو چیز تمہارے لیے بناتا ہوں میں بہت پیار سے، محبت سے، توجہ سے بناتا ہوں کہ میری بھرپور توجہ اسے ملے گی. جس چیز کو میری بھرپور توجہ ملے گی ذرا دیکھو اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، اس میں کتنی رحمتیں ہوں گی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن کو اس نے اتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جو ہی رات آتی ایک دم چلی جاتی ہے جب، تو پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے، ایک دم دن جاتا ہے تو ایک دم رات آ جاتی ہے. آگے پیچھے ایک دوسرے کے لگے آتے ہیں. والشمس والقمر، سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، تارے اس نے بنائے. مسخرات بامرہ، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوئے ہیں. ایک سائنسدان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جب وہ
علوم فلکیات میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے وہ ایک دفعہ چرچ میں چلا گیا، عیسائی سائنسدان تھا، اس کی ملاقات وہاں پر ایک مسلمان سائنسدان سے ہو گئی. تو وہ چرچ سے باہر نکلا تو بارش لگی تھی، تو مگر اس نے چھتری اپنے اوپر لینے کے بجائے چھتری اپنی بغل میں دبائی ہوئی تھی. تو مسلمان سائنسدان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ایسی پریشانی ہے کہ تم نے چھتری سر پہ لینے کے بجائے چھتری بغل میں دبائی ہوئی ہے، بارش میں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے جو ہے نا علم فلکیات میں نے ستاروں پہ غور کیا تو میں بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ ستارے سیدھی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، الٹی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ستارے الٹی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، سیدھی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حیرانگی کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، تمام کے تمام اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تمام کے تمام اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یہ تو سیدھی سمت کی حرکت ہو گئی نا، اس میں الٹی سمت کا کہاں ہے؟ کہا اس میں بھی الٹی سمت کا بیان اس میں ہی لکھا ہوا ہے. کہا وہ کیسے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ کل فی فلک، یہ کلمہ ایسا ہے اس کو الٹا پڑھو تو تب بھی بنتا ہے کل فی فلک، ادھر سے پڑھو کل فی فلک، ادھر سے پڑھو کل فی فلک، سیدھا پڑھو تو ستاروں کی سیدھی حرکت آ جاتی ہے، الٹا پڑھو تو ستاروں کی الٹی حرکت آ جاتی ہے. اس نے کہا جب یہ قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی اس سائنسدان نے، اس نے کہا لکھا ہوا ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، الٹے چلیں یا سیدھے چلیں، جس رب نے ان کو باندھ رکھا ہے وہ ان کو ٹکرانے سے بچا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا ہے. کلمہ پڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ رب، سارے جہانوں کا پالنے والا. لوگوں ایسے رب کے حضور جب دعا کیا کرو تو بڑی عاجزی سے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ نا اللہ تو ضرورت دے، اے اللہ ادب سے نام لیا کرو. او میرے پیارے اللہ، او میرے کریم اللہ، او میرے سونے اللہ، او میرے میٹھے اللہ، او میرے پیارے اللہ، او میرے کبیر اللہ، او میرے رحیم اللہ. اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو، اور ایسے ناموں سے نہ پکارا کرو کہ جو نام ہندوؤں نے رکھے ہوں. یہ نہ کہو او میرے رام، یہ مت کہنا کہ او میرے بھگوان، یہ مت کہنا، ایسے مت پکارنا او میرے یزداں، او میرے حرمن. خبردار، جو ہندوؤں نے اور غیر مسلموں نے نام رکھے ہیں، جو کافروں نے نام رکھے ہوئے ہیں خداؤں کے، وہ نام کبھی بھی اللہ کے لیے نہ لینا. اللہ کو جب بھی پکارنا تو ان ناموں سے پکارنا جن ناموں سے محمد عربی نے پکارا ہے. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور صحیح احادیث میں وہ دعا ملتی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس حدیث اس آیت کی تفسیر میں بھی آتی ہے، الاحکام القرآن میں اس حدیث شریف کو اور اس دعا کو بیان کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک کما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں تجھ سے اس طرح سوال کرنا چاہتا ہوں جس طرح تیرے نبی محمد عربی نے تجھ سے دعا مانگی ہے. تو اپنی دعاؤں کو حضور کی دعاؤں کے زیر سایہ کرو، کہ تم مانگتے ہوئے کہیں بید بھی کر بیٹھو کو یہ کہو یا اللہ جو حضور نے مانگا ہے، حضور کے مانگنے کے صدقے ہماری جھولیوں میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. خفیہ آہستہ بھی مانگو، یہ نہیں ہے کہ تم چلا کے مانگو اور تم سمجھو کہ شاید اللہ تعالیٰ دل کی نہیں سنتا. نہیں، تم اپنے دل میں بھی مانگو تو وہ سنتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابیوں کے بڑے سخت مخالف تھے اور آپ شراب کو بزور روکتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا سامنے سے ایک شرابی آ رہا ہے اور اس نے بغل کے اندر کچھ بوتل دبائی ہوئی ہے. تو اس شرابی کی بھی نظر پڑ گئی حضرت عمر فاروق پر، اب بچ سکتا نہیں تھا. اس کے بوتل میں شراب تھی. اس نے ایک دم اپنے دل میں دعا کی ہے، اللہ آج عمر فاروق سے بچا لے، یہ ماریں گے چھوڑیں گے نہیں،
یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ اس شراب کو دودھ میں بدل دے، یا اللہ شراب کو دودھ میں بدل دے. اب دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، دل ہی دل میں بات اس نے کی. اتنے میں حضرت عمر قریب آئے، فرمایا یہ تیری چادر کے نیچے بغل کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ دودھ ہے. فرمایا اٹھا کپڑا اٹھا دکھاؤ. جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ دودھ ہی تھا. وہ رونے لگا. اس نے کہا میں نے دل ہی میں مولا تو اس سے کہا تھا، تو نے میرا پردہ رکھ لیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضور سچ بتاؤں اس میں شراب تھی، تو میں آپ کے ڈر سے میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اس کو شراب کو دودھ میں بدل دے. اللہ کریم نے میری لاج رکھی ہے، شراب کو دودھ میں بدل دیا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا. تو وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے، شرابیوں کی سن رہا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیارا ہے. اس رب کی بارگاہ میں جھکو، اس کے حضور گڑ گڑاؤ، دعائیں کیا کرو، اس سے اپنے سارے مسئلے بیان کرو. یا اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اے میرے پیارے اللہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، کرم فرما دے. نفل پڑھو، اس کے سامنے دعا میں دیر لگایا کرو. حضرت مجدد الفسانی امام احمد سرہندی رحمۃ